بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے گمراہ انسانوں کو خدا کی کامل توحید سکھائی، انسانی عقل کو اوہام کی زنجیروں سے آزاد کرایا، بنی نوع بشر کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دلائی اور انسانوں کے درمیان کامل مساوات قائم کی۔ عرب میں قریش کے قبیلے کی سرداری مسلم تھی۔ اس قبیلے کا باعزت خاندان ہاشمیوں کا تھا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ عبدالمطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں ایک عبداللہ تھے۔ ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ چند ماہ بعد عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ 20 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1 برس بعد دادا بھی فوت ہو گئے اور چچا ابو طالب نے پرورش اپنے ذمہ لی۔ اس یتیمی اور قسمہ پرسی میں پرورش پانے والا بچہ آگے چل کر ساری دنیا کا ہادی اعظم ثابت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے صابر و شاکر، نیک دل، پاکیزہ اخلاق، صادق اور امین تھے۔ آپ کو بت پرستی سے نفرت تھی۔ مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر خدائے واحد کی عبادت کرتے۔ 40 برس کے ہوئے تو خدا نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ نے اسی دن سے تبلیغ شروع کی۔ قریش نے سخت مخالفت کی، بڑی بڑی تکلیفیں دی۔ جن سید فطرت لوگوں نے اطاعت کی ان کو بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تکلیفوں کا دور بہت لمبا ہو گیا، لیکن حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچانے میں مصروف رہے۔ آخر مدینہ کو ہجرت اختیار کی۔ پھر مکہ والوں سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ بدر، احد وغیرہ میں مسلمانوں کو جنگ آزما ہونا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر کشت و خون کے بغیر مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے تمام مظالم فراموش کر دیے اور ان کو عفو عام کے سائے تلے پناہ دے دی، جس سے متاثر ہو کر وہ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا۔ اس موقع پر جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اسلامی تعلیمات کا مغز اور خلاصہ ہے۔ صرف اچھے ذاتی اعمال کو آدمی کی بڑائی کا معیار قرار دیا۔ آپ نے عام انسانی مساوات کی تلقین فرمائی۔ عورتوں اور غلاموں کے حقوق مردوں اور آزادوں کے برابر کر دیے۔ خدا پرستی، عبادت اور صوم و صلات کی تلقین کی اور ایسے انداز سے ہر بات کھول کھول کر بتائی کہ بعض لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ وصیت ہے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ حج سے کوئی 2 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، 13 دن بخار میں مبتلا رہے اور 27 مئی 632 عیسوی کو تقریباً 63 برس کی عمر میں اپنا عظیم الشان کام مکمل کر کے اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوئے۔ یہ اس عظیم الشان انسان کے مختصر ترین حالات ہیں جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے قابل تقلید ہے اور جس کی ہدایت سے بہرہ مند ہو کر مسلمانوں نے دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کی، علوم و فنون کی خدمت کی، تہذیب و تمدن کے جھنڈے گاڑے اور ساری دنیا کے قوموں کے لیے برکات کا موجب بنے۔